بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور مکرم ناظرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا مطالعہ جاری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 570 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے۔ 40 سال کی عمر میں یعنی 610 عیسوی میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب جلیلہ پر مامور فرمایا۔ 13 سال تک آپ نے مکے میں حق کی گواہی دی۔ سخت ترین مشکلات اور حالات سے آپ کو سابقہ پیش آیا۔ پھر آپ نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت بڑی مظلومیت کے عالم میں ہوئی تھی۔ آپ کے ساتھیوں کو ستایا گیا اور آپ پہ قاتلانہ حملے کیے گئے، یہاں تک کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا پورا پروگرام بنا لیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور باقی 13 سال آپ نے مدینہ میں گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مبلغ نہیں تھے کہ آپ صرف تبلیغ کر دیں، آپ صرف ایک مصلح ریفارمر بھی نہیں تھے، آپ مبلغ بھی تھے، آپ ایک ریفارمر بھی تھے، آپ ایک مجاہد بھی تھے، آپ اللہ کے ایک رسول بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر آپ کو یہ ذمہ داری دے کر بھیجا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کر دیں اور شرک کا خاتمہ کریں۔ چنانچہ قریش کی مخالفتیں اور سازشیں جاری تھیں کہ آپ کے مشن کو ناکام بنایا جائے، اور وہ دیگر قبائل کی بھی مدد حاصل کر رہے تھے۔ اب اس جگہ میں آپ کے سامنے سورہ حج، جو قرآن مجید کی 22ویں صورت ہے، اس کی 3 آیتیں پیش کرنا چاہوں گا۔ آیت نمبر 39، 40 اور 41، 39، 40 اور 41۔ آپ ذرا ان آیات کو غور سے سنیں اور پھر تشریح کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد، وہاں پر استقرار حاصل کرنے کے بعد، ایک مرکز قائم کرنے کے بعد آپ نے کیا کچھ کیا۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں، گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے، سب مسمار کر دیں، مسمار کر ڈالی جائیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ 13 سال تک مکے کی مظلومانہ زندگی اور مدینے کے شروع کے سخت ایام اور قریش کی سازشیں اور آپ کو ناکام کرنے کی مسلسل کوششیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو جنگ کی اجازت دی گئی۔ مکے میں حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، بس تھوڑا بہت ڈیفینڈ کر لو، لیکن جنگ کی صورت نہ اختیار کرو۔ لیکن اب مدینے میں جب ایک اسلامی مرکز قائم ہو گیا تھا، چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد ڈال دی گئی تھی، اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک اسٹیٹ ہو گیا تھا، تو اب جنگ کی اجازت دی گئی۔ کہا جا رہا ہے اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے۔ مکے کے دروازے بند تھے، مکے سے سارے لوگ جو ایمان لائے تھے وہ سب کے سب ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے، اور یہاں پر اس ریاست کو ڈیفینڈ کرنے اور اس ریاست کو ایکسپینڈ کرنے کا مسئلہ درپیش تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ یہ لوگ تو پرامن طریقے سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلا رہے تھے، بتوں کی بندگی سے منع کر رہے تھے، اور اخلاق اعلیٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا قصور سوائے اس کے نہیں ہے جو کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ رب سارے کائنات کا رب ہے، سارے انسانوں کا رب ہے۔ اللہ کہیے، ایشور کہیے، مالک کہیے، مولا کہیے، یا اسے آپ عام لوگ
اوپر والا آسمان والا کہتے ہیں، مختلف اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ان کی طرف بلا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی پہ کوئی ظلم نہیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور بات ارشاد فرماتا ہے، اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرتا رہے، دنیا میں جن کو اقتدار ملتا ہے، کہتے ہیں پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، اقتدار اور قوت حاصل کرنے کے بعد آدمی آمادہ شرارت ہوتا ہے، اور جب بہت زیادہ اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ شرارت کرتا ہے، بہت زیادہ کرپشن، فتنہ و فساد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یہ ہے کہ کوئی قوت جب ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے، شرارتیں کرنے لگتی ہے، تو دوسری قوت کے ذریعے سے وہ اس کے زور کو توڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ یہ گروہ کے ذریعے سے دوسرے گروہ کو دفع نہ کرتا تو خانقاہیں نمبر 1، گرجا یعنی عیسائیوں کے معبد نمبر 2، معبد عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے، سب مسمار کر ڈالی جائیں، تباہ کر دے جائیں۔ تب دیکھیے خانقاہوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد گرجوں کا جو عیسائیوں کے ہوتے ہیں، اور معبد کسی کا بھی ہو سکتا ہے، اور مسجدیں، ان سب میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے، ان سب کو تباہ و برباد کر ڈالا جاتا، ڈیمولش کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا ہے۔ 13 سال کی مظلومانہ زندگی کے بعد وہ مدینے میں اب آ کر بیٹھ گئے ہیں، وہاں اسلامی ریاست کا قیام ہو گیا ہے۔ اللہ یقین دہانی کر رہا ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے گا، کیونکہ وہ اللہ کی مدد کر رہے ہیں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے معاملے میں۔ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اب دیکھیے بتایا جا رہا ہے کہ جو اسلامی نظام قائم کیا جائے گا اس کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کو حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ بنیادی فنکشن ہے اسلامک اسٹیٹ کے، اللہ کی عبادت کا نظام قائم کیا جائے، اور جس کا مظہر ہے نماز۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز وقت کی پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز مومنوں پر فرض کر دی گئی۔ زکوٰۃ یعنی آپ کی جو آمدنی میں جو کچھ بچا ہے، ہر سال میں ایک بار اس میں سے 2.5% اللہ کے بندوں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اور اس طرح کے تمام لوگوں کے لیے دیا جائے گا۔ نمبر 3، معروف کا حکم دیں گے۔ معروف کیا ہے؟ بھلائیاں، ایسی بھلائیاں جن کو سب بھلائی جانتے ہیں، سچائی ہے، نیکی ہے، محبت ہے، خدمت ہے، ماں باپ کی فرما برداری ہے، غریبوں کی مدد ہے، یہ معروف ہے۔ معروف یعنی معلوم بھلائیاں، اور منکر سے روکیں گے۔ خرابیاں ہیں، جھوٹ ہے، بے حیائی ہے، بدکاری ہے، فحاشی ہے، ظلم ہے، رشوت ہے، چوری ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا، اور بھلائیوں کو پروان چڑھانا اور برائیوں سے روکنا، برائی کا سدباب کرنا، یہ ہے امت مسلمہ کا کام، اور یہی ہے اسلامک اسٹیٹ کی بنیادی ذمہ داری۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس طریقے سے مومنوں کو جنگ کی اجازت دے دی گئی، اب اسلامک اسٹیٹ کو اس بات کی اجازت دے دی گئی۔ انشاءاللہ اگلے اس ایپیسوڈ میں ہم بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسٹیٹ کو، اسلامک اسٹیٹ کو مضبوط کرنے کے لیے کس طریقے سے کام کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔